نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ جناب والا، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے والے صحافی عزیز میمن کی لاش آئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایک ایسا واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیس، ہر مٹی، ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی، جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہوس کے قیدی ہیں۔ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی ہی تھی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ اے ٹی ایم مشین کے کیمرہ سے منہ چرانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ۔ یہ صلاح الدین اپنی پوری قوم کو منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤ۔ ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے، انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے، بس مذمت سے کام چلایا جائے۔ جناب اعلیٰ، اب میں نے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین، کشمیر اور برما کے لوگوں نے چینخ چینخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہیں۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، ارے تو آج نوشیر و فروز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ حق بھی حاصل نہیں کہ ہم بیت المقدس پر اپنا پرچم تک لہرا سکیں، ہمیں تو یہ حق بھی نہیں کہ ہم سری نگر کو اپنی ملکیت بتا سکیں۔ ارے اگر آج تم نے اس قلم سے خود کو آزاد نہ لکھا تو یاد رکھو تم نے 1947 کی جدوجہد کو برباد کر دیا، تم نے لفظ آزادی کو رسوا کیا اور ایک بہت بڑی نعمت سے انکار کیا، تم نے آزادی کی غلط تشریح کر کے کام بہت بیکار کیا، اور تم نے خود کو قیدی کہہ کر قلم کا غلط استعمال کیا، تم نے خود کو قیدی کہہ کر قلم کا غلط استعمال کیا۔ جناب صدر، یہ چیخیں، یہ آوازیں اور یہ پکار میری سماعت سے ٹکرائیں اور میرا وجود کانپنے لگا۔ یہ سوچتے ہی میرا قلم نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کر دیا، اور بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں اس ایوان میں بیٹھے ہر ایک شخص کو دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑ دیا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم شاعری میں شیرازی ہیں، ہم نغمہ گری میں فردوسی، ہم سوز بنے تو بھلے شاہ، ہم ساز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے، ہم شاہ لطیف بنے، ہم رشد بنے، ہم وجد بنے، ہم سچل سرمست بنے، جب جنگ ہوئی تو دولہ دریا خان بنے، جب امن ہوا تو اکبر کے نور تن بنے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔